اس ملک کے تو جتنی آبادی ہے اتنے ہی مسائل ہیں، تو میرے کہنے نہ کہنے سے کیا فرق پڑتا ہے، لیکن پہلی بات تو یہ ہے کہ میں دعا گو ہوں جنرل قمر جاوید باجوہ کے لیے، اللہ ان کو ہمیشہ اپنی حفظ و امان میں رکھے، ان کو محفوظ رکھے، باعزت رکھے، صحت مند رکھے، اور ان کو ان کی فیملی سمیت ایک آسودہ خوبصورت زندگی عطا کریں اللہ پاک۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ لوگوں نے جو کچھ کیا کرا ہے، الٹیمیٹلی یاد رکھیں وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، یہ عزت اور ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ اچھا، میں جن قمر جاوید باجوہ صاحب کو جانتا ہوں، اٹس این ایکسلنٹ ہیومن بینگ، اس میں کوئی شک نہیں، اور پروفیشنل سولجر تو وہ ہی ہیں۔ اب رہ گئے عاصم منیر صاحب، ان کا بیک گراؤنڈ ان کا زبردست تھا۔ نے پچھلے دنوں ایک اور صاحب کے بارے میں بھی بات کی تھی۔ ایک بیک گراؤنڈ، ایک ماحول، جس انوائرمنٹ میں پلے بڑے، باقی بہن بھائی سارے، تو دیٹ انڈیکیٹس اے لاٹ۔ اور پھر خود ان کا کیریئر، سورڈ آف آنر، میرا خیال ہے وہ پہلا اشارہ ہوتا ہے، پہلا سگنل ہوتا ہے کہ ہی از اے اسٹار۔ تو ماشاء اللہ ہی از ریچڈ اے پوزیشن، اور اللہ ان کو حوصلہ دے، ہمت دے، ویژن دے، ڈیپتھ دے، استقامت دے، صبر دے۔ یہ بڑے حوصلے کا کام ہے۔ اس جیسے ملک کے کسی بھی شعبے کا سربراہ ہونا یہ بہت بڑا امتحان ہے۔ انعام اپنی جگہ پہ، قدرت بعض اوقات امتحان لیتی ہے انعام کی شکل میں، تو اللہ انہیں سرخرو کرے۔ جب یہ جائیں تو لوگ اگر روئیں نہ تو کم از کم دکھ کا اظہار ضرور کریں، اور ہمیشہ ان کی کمی محسوس کریں۔ اس کے علاوہ ملک بہت عجیب و غریب، کس کے لیے، کس کے سامنے، کس کے لیے؟ ایک کمزور آدمی کے سامنے، ایک غریب آدمی کے سامنے، ایک محنت کش کے سامنے۔ تو یہاں تو بے شرمی، بے حیائی، ڈھٹائی اور لیک آف ڈسپلن اپنے عروج پہ ہے۔ جب تک کوئی پوری طرح پھر اپنا مسل نہ شو کرے تو اس وقت تک معاملات یہاں ٹھیک نہیں ہوتے۔ عام آدمی کا پرسان حال جنرلی کوئی نہیں۔ ابھی میں بات کر رہا تھا میرے چھوٹے بھائیوں کی طرح عثمان بھٹا، ہی از آلسو تھنکنگ آف لیونگ دا کنٹری۔ ہر بندہ جس کے پاس مسائل ہے وہ جوں اس یہ تماشے دیکھ رہا ہے، اوب رہا ہے۔ میں اپنی بات کروں، میرے لیے تو یہ اتنا ہی آسان ہے جیسے یہ ورق الٹنا۔ And I am also reaching this conclusion۔ پہلے مجھے خوف آتا تھا کہ اگر میں جاتا ہوں تو میں تو اس ملک کے بغیر، میرے ماں باپ کی قبریں ہیں یہاں، میری یادیں ہیں یہاں، میری دوستیاں یہاں، میری محبتیں یہاں، پوری دنیا میں مجھے تو آج تک کوئی جگہ ایسی نہیں لگی کہ میں نے کبھی خواہش کی ہو کہ میں آباد ہو جاؤں۔ اب میں یہ سوچ رہا ہوں کہ میں اپنی فیملی کو بھیج دوں۔ خود تو میرے پاس پتہ نہیں کتنا وقت ہے، سو حالات بہت ابتر ہیں، اللہ حوصلہ دے ان کو۔ تو دیکھیں، وہ بیسیکلی ایک بڑی ٹریجک بات ہے اس ملک میں، مذہق خیز اتنی ذلت خاری، قرضے، ملک ٹوٹا، سیکھتے کچھ نہیں۔ بھائی عمران خان کیا مانگ رہا ہے؟ وہ کہہ رہا ہے الیکشن ڈیٹ دو یار، الیکشن کو دے دو۔ تو یہ جو استعفے دینے کے اب الٹیمیٹلی کیا ہوتا ہے اس کے بعد، پھر وہ کوئی منہ شگافی، کوئی وہ رفوگری، وہ اپنی کو فنکاری دکھائیں گے۔ نتیجہ کیا ہوگا کہ جن لوگوں نے اس ملک کو، اس قوم کو سنوار رہا ہے، سو کالڈ، ان کی ساری انرجی، ان کی ساری ذہنی، جسمانی، روحانی، جذباتی توانائی خرچ ہو جائے گی۔ لیکن تنگ آمد بجنگ آمد والی بات ہے، بڑی دیر سے عمران خان یہ بات کر رہا ہے کہ بھائی الیکشن کی، ڈیموکریسی کے تم مامے ہو، اس کے تم چیمپئن ہو، الیکشن کی ڈیٹ تو اس میں کون سی بات؟ میری عقل سے بات، میں اس لیے نہیں کہا وہ سافٹ کارنر فور پی ٹی آئی یا عمران خان، ہرگز نہیں۔ ایک سمپل پلین لاجک، انہیں اپنی سیاسی موت نظر آ رہی ہے، اس لیے یہ آئیں بائیں شائیں کر رہے ہیں۔ ادر بھائی ہاں، یہاں میں اچھا عمران کو میں ادھر کہتا ہوں، پی ٹی آئی کو میں کئی بار یہ مشورہ اپنے پروگرامز میں دے چکا ہوں کہ یار مل بیٹھو،
وہ ممکن ہے تمہیں اعتماد میں لے لیں گے، یار ہم جس کام کے لیے ہیں ہمیں وہ مکمل کرنے دیں. یہ ہمارے خلاف اتنے خوفناک قسم کے مقدمات بددیانتی کے، چوری چکاری ڈکیتی کے، ان کو مکمل طور پہ ریپ اپ کر دیں، ہمیں تھوڑا سا ٹائم چاہیے، ہمیں الیکشن کرا دیں. کوئی صورت نکل سکتی ہے. اچھا دوسری بات جس پہ میں پی ٹی آئی کی جو مجھے بات سمجھ نہیں آتی وہ یہ ہے کہ بھائی ڈائلاگ کرنے میں کیا حرج ہے، مکالمہ کرنے میں کیا نقصان ہے؟ اگر آپ کرتے ہو اور آپ کی پسند کی بات نہیں ہوتی تو جو سٹینڈ آپ نے لیا ہے، جو آپ کا سٹانس ہے، اس پہ تو آپ واپس کسی بھی وقت جا سکتے ہو. اس سے کہتے ہیں اتمام حجت. کو بات کر کے دیکھ لو. ایک ایلیمنٹ ہے سوسائٹی کا جو سینئر ایلیمنٹ ہے، وہ ذرا پڑھا لکھا ہے، سنجیدہ لوگ ہیں، وہ یہ سوچتے ہیں یار بیٹھ کے بات کرنے میں کیا حرج ہے. جاپنیز کو بھی امریکن کے ساتھ سیکنڈ ورلڈ وار یہ ہوتا ہے. ریاست مدینہ کی یہ روایت ہے، حضور کی یہ سنت ہے کہ کفار کے ساتھ بھی مکالمہ تو نہیں بند ہوتا نا. بیٹھ کے دیکھ لیں، اگر وہ بات نہیں سمجھ میں آتی، آپ کسی نتیجے پہ نہیں پہنچتے تو آپ پھر جاری رکھو اپنا جہاد، اپنی جدوجہد جو بھی ہے وہ آپ جاری رکھو. استعفیٰ دینا اگر یہ ان کے نزدیک یہی مسئلے کا حل ہے تو بہت اچھی بات ہے. بیکاز اٹ بوائلز ڈاؤن ٹو واٹ، اس کی سمری کیا ہے، سارے کام کی خلاصہ کیا ہے؟ الیکشن. تو کوئی شرم حیا یا مطلب جو بھی متعلقہ اس میں فریقین ہیں ان کو چاہیے بیٹھ کے وہ ڈیسائیڈ کر لیں کیا پرابلم ہے. ملک کو چین لینے دیں، سکون لینے. پہلے ایک نان ایشو بنا ہوا تھا، کون چیف آف دی آرمی اسٹاف کون. وہ مہذب ملکوں میں، اتنے بڑے بڑے ملکوں میں، اتنے جید ملکوں میں، اتنے طاقتور ملکوں میں کبھی لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہوتا کون آیا کون گیا. ادھر ہر نان ایشو کو ایشو بنا کے پوری قوم ایک اعصابی تشنج کا ایک شکار ہو جاتی ہے کہ ایک نروس سسٹم ان کا برباد. پہلے ہی برباد ہیں لوگ، بھوک ننگ نے برباد کیا ہوا ہے ان کو، روحانی جذباتی ہر اعتبار سے ان کو کرپل کرنا مناسب نہیں ہے. دے دو ڈیٹ. اور یہ اچھا یا یہ تھوڑا انیشیٹو لیں، بیٹھ جائیں ان کے ساتھ. نہیں اگر نتیجہ آپ کی پسند کا نکلتا تو واپس ادھر ہی آ جاؤ جدھر آپ ہو. خیر اینی وے یہ ان کی مرضی.